حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے گیا، لیکن ہر بار میرے دل میں رعب اور دبدبہ طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ میرے ذہن میں شیطان آیا کہ ابھی ان پر حملہ کر دوں تو مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا، لیکن کوئی طاقت مجھے روک رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر ذہن میں وہی بات آئی، لیکن اس بار قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ غیبی طاقت سے ان کی مدد ہو رہی ہے، یہ یقیناً پوری دنیا پر غالب آئیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے تو میں سوچنے لگا، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ حبشہ چلا جاؤں یا کہیں اور چلا جاؤں؟ اپنا مذہب چھوڑ کر یہودی ہو جاؤں یا عیسائیت اختیار کر لوں، یا کسی اجنبی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر بیٹھا رہوں؟ ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، پیارے بھائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ایک دن خالد کو ضرور آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ذہین بھائی اسلام کی نعمت سے محروم رہے۔ میں خط کے یہ الفاظ پڑھ کے جھوم اٹھا، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ اسی دوران میں نے نیند میں ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ تنگ و تاریک جگہ سے سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور میں نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور ساتھ ہی میں نے خواہش کی کہ مدینہ جانے کے لیے کوئی اور ساتھی مل جائے۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا ذکر کیا۔ وہ خوشی سے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ آخر ہم روانہ ہوئے۔ دوران سفر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا، اسلام کی کشش مجھے مدینے لے جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہی جذبہ لے کر میں گھر سے نکلا ہوں۔ اب ہم تینوں ایک ساتھ سفر پر چل پڑے۔ یکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ ایک دن ضرور تم اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کی بیعت کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں لوگوں کو تلوار کے ذریعے اسلام سے روکتا رہا اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ بخدا مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اس کے باوجود میری درخواست ہے، آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، اس کی جملہ خطائیں معاف فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے خطرناک دشمن تھے، لیکن جب اسلام کے پرچم تلے آئے تو ہر موقع پر سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگائی۔ ان کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے خوف کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔